السلام علیکم ناظرین، آج کی اہم خبروں کے ساتھ چیدہ جو خبریں ہیں اور بڑی مختصر سے جو ہے اس ویڈیو شارٹ میں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ایران اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہے، پھر جو 4 ملکی وزرائے خارجہ کی میٹنگ کل اسلام آباد میں ہوئی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ ہے، اور پھر ایک اور رباب چانڈیوں کا جو کیس ہے اس کا آج جو ان کے والد اور دادا اور چچا کا جو قتل ہوا اس کا کیس کا فیصلے کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہمارے جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دوستوں کو بھی آپ شیئر کریں، ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے اس کے مختلف متضاد بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ جی ایران جو ہے بہت ہم معاہدے کے بہت قریب جا چکے ہیں، اور ایران جو ہے میرے جو مجوزہ تجاویز ہیں اس کے مطابق جو ہے ایران اس پہ جو ہے امن معاہدے کے لیے مان جائے گا۔ ایران والے بہت جو ہے سمجھدار ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ ساتھ ہی دوسرے لمحے ان کا بیان یہ آتا ہے کہ جی ہم جو ہے یعنی دھمکی آمیز لہجے میں کہ جی اگر ایران نہیں مانے گا تو پھر آبنائے ہرمز بھی ہم کنٹرول کریں گے، اور پھر ان کی جو ہم جو بہت ساری اہم تنصیبات ہیں ان کو تباہ برباد کر دیں گے، تو ایران کو بالکل ہی ہم مڈیم ایڈ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ جی ہم اس کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، اور اس طرح کی دھمکی آمیز رویہ یا لہجہ آپ کہہ لیں وہ بھی ساتھ دوسرے ساتھ ہی جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ بہرحال ایران کا اور امریکہ کی جو وار ہے اس میں تو ایز اٹ از اسی طرح کا معاملات چل رہے ہیں۔ ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے جو اٹیک ہیں وہ جاری و ساری ہیں، اسی طرح سے جس طرح پہلے چل رہے تھے۔ امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارا جو ہے پاز ہے، یعنی کہ ہمارا سٹاپ ہے، اب ہم ایران کی جو اہم تنصیبات ہیں ان کو ہم نشانہ نہیں بنائیں گے، اور 10 اپریل تک ہم جو ہے یہ مذاکراتی نظام چل رہا ہے تو میں ملتوی کر دیتا ہوں، ادروائز نہیں تو میں جو ہے ایران پہ تو میں نے فل فلیج اٹیک کرنا تھا اور یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، لیکن ابھی اس کو میں نے روکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ ایران جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے اور جو معاہدے کی طرف جو ہے وہ آئے جو ہماری شرائط میں اس کے مطابق۔ جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ ٹرمپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے تو ہم اپنی شرائط پہ جو ہے یہ معاہدہ کریں گے اگر کرنا بھی ہوا تو۔ فی الحال تو ایران نہیں لگتا اس موڈ میں کہ وہ یہ معاہدہ جو ہے جنگ بندی والا اس کو جو امریکہ جیسے چاہتا ہے اس کے مطابق قبول کرے۔ ایران نے بھی اپنی تجاویز پیش کی ہیں، اور امریکہ کی تو 15 ہیں اور ایران کی 5 ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک سلسلہ ہے جو مذاکرات کا بھی اور ساتھ ساتھ وار بھی چل رہی ہے۔ اسرائیل بیچ میں بہت زیادہ جو ہے خباثت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ آج دوسرا دن ہے جب سے یہ مذاکراتی جو ایک نظام چل پڑا ہے پاکستان کے تھرو، تو اسرائیل نے اپنی بمباری اور کا سلسلہ بہت زیادہ کر دیا ہے۔ اس کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو جائے، اور پھر جو ہے اس دوران ہی میں اپنے بہت سارے ٹارگٹ جو ہے وہ جلدی سے اچیو کر لوں۔ مگر بہرحال ایران اس کے واپسی پہ ریٹیلیشن پہ ایران جب پلٹ کے وار کرتا ہے تو پھر اسرائیلی جو عوام ہے اس کا بھی رونا دھونا آپ نے سن لیا ہے پچھلے 2-3 دنوں سے۔ تو اسرائیل کا بھی ٹھیک ٹھاک نقصان کر رہا ہے ایران، اور کل پرسوں سے پھر ایک کلسٹر بموں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو میزائل ہیں جو جاتے ہیں وہ آ کے کلسٹر میں مزید جو ہے ان کے اوپر وہ پھٹتے ہیں۔ تو بہت ساری اب حیفا جو ان کی ہے آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر ونس اگین یعنی ایک اور مرتبہ، ایک دفعہ پہلے بھی اس پہ اٹیک کیا تھا ایران نے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے ایران نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسرائیل اب ایران جو ہے جو عرب ممالک ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک اس کے جاری و ساری ہیں۔ یو اے ای ہو گیا، اس کا سعودی عربیہ کے جو ایئر بیسز ہیں اس کے اندر امریکہ کے وہاں پہ
عراق میں، بحرین میں، اور عمان پہ، برسوں عمان پہ بھی اٹیک کیا ہے ایران نے. سعودی عربیہ میں جو ان کا امریکن ایئر بیسز ہے اس کے اوپر ایک بہت قیمتی جہاز جو ہے وہ ہٹ کیا ہے ایران کے جو ڈرونز ہیں اس نے، اور ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے. وہ یعنی $70 کروڑ امریکی ڈالر کا وہ تھا، یعنی کہ کچھ لگ بھگ $1 ارب کے آپ قریب لگا لیں. اتنا بڑا ان کا وہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں وہ لاجسٹک طیارہ ہوتا ہے جس کے اندر ایئر وار فارس سسٹم ہوتے ہیں، ایئر وار کے جو اس کے اندر ہوتا ہے رڈار، اور یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. وہ بڑا یعنی کہ ایک اسٹریٹجی کے حوالے سے وہ اہم جو ہے وہ جہاز ہے امریکنز کا. ٹھیک ٹھاک ڈیمیج ہوا ہے وہ، اور اس کی پکچر بھی آئی ہوئی ہیں. تو ایران تو اس طرح جو ہے کافی سارا ان کا نقصان کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی ملک کی بارشوں کے حوالے سے آپ سے ایک اہم ضروری جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی تک مختلف پورے ملک میں بارشوں کا ایک بہت گمبھیر قسم کا سلسلہ جو ہے طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور بڑی خطرناک قسم کی جو ہے اطلاعات ہیں مختلف جگہوں پہ پورے پاکستان میں، اور خاص طور پر KPK میں تو بہت زیادہ ہے. ژالہ باری ہے، فصلوں کو نقصان ہو گیا ہے، لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، مکانات گر رہے ہیں، کچے مکانات جگہ جگہ پہ. اور وہ جو ہے اس کے حوالے سے کافی نقصانات رپورٹ ہو رہے ہیں. کوئی 8 سے 9 لوگ جو ہے اس بارشوں کی زد میں آ چکے ہیں، ان کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور کئی زخمی ہیں. اور NDMA بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے، اور پھر جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کی بھی یہی ڈیٹا ہے. اور آج پنڈی اسلام آباد میں تو بہت ابھی بھی اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس علاقے کے دوران ہی بہت زیادہ بارش ہے. باہر ایک ہیوی اسپیل رین کا چل رہا ہے بہت شدت سے، جو آج پورا دن بارش لگی رہی ہے کل رات سے. تو یہ اگلے بھی 1-2 دن میں فور کاسٹ یہی ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے. بس اللہ ہی خیر کریں. اور بڑی زبردست جو ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے جو ہے بڑی سرویلنس چل رہی ہے اس حوالے سے. جو ہے لوگ ہیں ذمہ دار، جو انتظامی مشینری ہے وہ بالکل ایکٹیو ہے دونوں شہروں میں، خاص طور پر اسلام آباد میں، اور پھر جو ہے پنڈی میں، راولپنڈی میں بھی ٹھیک ٹھاک رین ہوئی ہے، بارش ہو رہی، برس رہی ہے. ابھی اس وقت بھی بہت ہیوی بارش لگی ہوئی ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہے. عمر رباب جو سندھ کی ہے، عمر رباب چانڈیو، اس کے جو ہے خاندان کے 3 قتل ہوئے تھے، اور یہ کافی ہائی لائٹڈ جو ہے یہ مقدمہ ہے. اس کے والد صاحب کو، اس کے چاچا کو اور اس کے دادا کو جو ہے قتل کیا گیا تھا. ایک دوسری پارٹی جو ہے وہ یعنی اقتدار میں رہنے والے لوگوں میں سے جاگیردار ہیں، پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، اور ان کے ایک MNA ہیں اور 2 MPA ہیں. وہ لوگ نامزد تھے، 8 لوگ نامزد تھے انکلوڈنگ وہ MNA اور 2 MPA کے. تو وہ مقدمہ چلتا رہا، بڑا ہائی لائٹڈ تھا میڈیا پہ، اور یہ نیشنل میڈیا پہ اور پھر سوشل میڈیا پہ. تو آج اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور فیصلے میں کورٹ نے عدم ثبوت کی بنا پر ان کو جتنے بھی نامزد ملزمان تھے، تو نامینیٹڈ لوگ تھے، ان کو سب کو بری کر دیا ہے. یعنی کہ ان کے اوپر اب کوئی مقدمہ نہیں رہا، یعنی کہ وہ مقدمے میں ان کا کوئی تعلق نہیں رہا کورٹ کے جو احکامات کی روشنی میں. تو وہ اب مطلب یہ ہے کہ وہ مقدمے کا بھی ITC ہو چکا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور دوستوں تک بھی پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.